بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی کا کہنا ہے کہ سوڈان سے لائے گئے کینیڈین شہریوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم سے گزر رہے ہیں۔ جولی کا کہنا تھا کہ کینیڈا سوڈان میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ سوڈان سے نکالے گئے کینیڈینز نے انہیں بتایا کہ وہ جہنم سے گزرے ہیں۔ جولی کا کہنا تھا کہ کینیڈا سوڈان میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ جولی نے نیروبی سے کینیڈین پریس کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، یہ ایک شہری جنگ ہے جس میں عام شہریوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ جولی کا کینیا کا دورہ اپنے اختتام پر ہے، جہاں اس نے سوڈان میں تشدد سے بچ جانے والے لوگوں سے سنا اور اس بات پر بات کرنے کے لیے پورے مشرقی افریقہ کے رہنماؤں سے ملاقات کی کہ کینیڈا امن قائم کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سوڈان میں لوگوں کو موت اور اپنے پیاروں اور خاندانوں کے لیے ممکنہ خطرات اور ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو در حقیقت انتہائی خطرناک تھی۔ میلانیا جولی نے کہا کہ یہ ایک جذباتی تجربہ تھا جنہوں نے انخلا میں مدد کی، بشمول خرطوم سفارت خانے کی ٹیم، جس نے 2 گھنٹے کی بریفنگ دی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ جولی نے کہا کہ کینیا میں انخلا کے مشغول ہیں کہ کینیڈین عملے اور اتحادی ممالک نے انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے میں مدد کی، لیکن وہ ایک خوفناک احساس کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ سوڈان کے انخلا نے اسے ان لوگوں کی یاد دلائی جو 2022 کے موسم سرما میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے چند دن بعد پولینڈ میں ملے تھے۔ کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا نے سال کے پہلے 3 مہینوں میں کسی بھی دوسری وفاقی پارٹی کے مقابلے میں زیادہ عطیات جمع کیے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا نے سال کے پہلے 3 مہینوں میں کسی بھی دوسری وفاقی پارٹی کے مقابلے میں زیادہ عطیات جمع کیے ہیں۔ الیکشنز کینیڈا کے مالی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ کنزرویٹو نے سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تقریباً 46,000 عطیہ دہندگان سے $8.3 ملین سے زیادہ فنڈ اکٹھا کیا۔ ٹوریز معمول کے مطابق فنڈ ریزنگ میں اپنے سیاسی حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اس بار انہوں نے حکومت کرنے والے لبرلز کو تقریباً $5 ملین سے شکست دی۔ لبرلز نے اسی عرصے کے دوران تقریباً 31,000 عطیہ دہندگان سے تقریباً $3.6 ملین حاصل کیے۔ نیو ڈیموکریٹس، جنہوں نے سپلائی اور اعتماد کے معاہدے کے ساتھ اقلیتی پارلیمنٹ میں لبرلز کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا، تقریباً 16,000 عطیہ دہندگان سے $1.3 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ گرین پارٹی نے تقریباً $401,000، بلاک کیوبیکو نے $322,000 سے زیادہ اور پیپلز پارٹی آف کینیڈا نے $296,000 سے زیادہ رقم جمع کی۔ کنزرویٹو پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی فنڈ ریزنگ باؤنٹی کینیڈینوں کی بڑھتی ہوئی تحریک کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اپنی محنت سے کمائے گئے ڈالر ایک ایسے لیڈر کے پیچھے لگا رہے ہیں جو ان کی بات سن رہا ہے اور ان کے تحفظات پر بات کر رہا ہے۔ لبرل پارٹی نے کنزرویٹو کو بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ اب بھی مثبت خبروں کی طرف اشارہ کر سکتی ہے جو 3 سالوں میں پہلی سہ ماہی میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ لبرل پارٹی کے ترجمان ڈیمترو بسمتھ نے کہا کہ یہ پارٹی کے لیے ایک مضبوط پہلی سہ ماہی تھی جس نے دسمبر میں مسیساگا میں ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی۔ بسمتھ نے کہا کہ 97% عطیات $200 سے کم تھے اور نصف عطیات ایک وقت میں $10 یا اس سے کم تھے۔ بسمتھ نے اسے پارٹی کی نچلی سطح پر مضبوط حمایت کا سچا ثبوت قرار دیا۔ کینیڈا کی ایک وفاقی وزیر کینیڈا کے شہریوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ اس ہفتے پاسپورٹ دفاتر میں لمبی لائنوں کی توقع کریں کیونکہ عوامی خدمات 12 دن کی ہڑتال کے بعد دوبارہ کام شروع کر رہی ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ایک وفاقی وزیر کینیڈا کے شہریوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ اس ہفتے پاسپورٹ دفاتر میں لمبی لائنوں کی توقع کریں کیونکہ عوامی خدمات 12 دن کی ہڑتال کے بعد دوبارہ کام شروع کر رہی ہیں۔ فیملیز منسٹر کرینا گولڈ کا کہنا ہے کہ ملازمین کی ہڑتال سے کوئی خاص پسماندگی پیدا نہیں ہوئی کیونکہ وفاقی حکومت کو ہڑتال کے دوران پاسپورٹ کی درخواستوں کے عام حجم کا صرف 20% موصول ہوا۔ گولڈ کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس ہفتے درخواستوں کی ایک بڑی تعداد متوقع ہے، لیکن وہ کینیڈینز کو یقین دلاتے ہیں کہ فوری سفر کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ دریں اثنا امیگریشن کے وزیر شان فریزر کا کہنا ہے کہ ہڑتال کے دوران امیگریشن فائلوں سے متعلق تقریباً 1 لاکھ فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ امیگریشن، ریفیوجیز اور سٹیزن شپ کینیڈا حالیہ مہینوں میں کووڈ-19 وبائی امراض کے تناظر میں پیدا ہونے والے اہم بیک لاگ سے پکڑ رہا ہے۔ فریزر نے کہا کہ حالیہ ہڑتال کا مطلب ہے کہ وبائی امراض سے پہلے کے خدمات کے معیارات پر واپس آنے میں زیادہ وقت لگے گا، لیکن وہ توقع کرتا ہے کہ محکمے کو حالیہ تبدیلیوں کی بدولت
بیک لॉग سے گزرنے میں آسان وقت ملے گا، جنہوں نے افرادی قوت میں پیداواری کو بڑھایا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے 20 سے زائد ممالک کے عالمی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مطالبہ کیا کہ طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی برادری کو مذاکرات کے نئے راستے چننا ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے طالبان حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کے استحکام، وہاں ہونے والی دہشت گردی، منشیات اسمگلنگ اور افغان خواتین کی معاشرتی دھارے میں شمولیت نہ ہونے پر فکر مند ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دوحہ میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے 20 سے زائد ممالک کے عالمی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے مطالبہ کیا کہ طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی برادری کو مذاکرات کے نئے راستے چننا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال آج دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ جنرل سیکرٹری UN اینتونیو گوتریس نے بتایا کہ طالبان حکومت کی جانب سے NGOs میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی کے بعد عالمی برادری افغانستان سے متعلق اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ افغانستان میں خواتین کو نظام سے باہر رکھنا انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خیال رہے کہ طالبان کی جانب سے امدادی تنظیموں میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی کے بعد اقوام متحدہ بھی افغانستان میں اپنی امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے یا بند کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ اینتونیو گوتریس نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہم افغانستان میں رہے اور ہم نے ڈیلیور کیا، اور اب بھی ہم اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ضروری شرائط تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ UN کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے تک ہم افغان عوام کو دی جانے والی امدادی سرگرمیوں سے منقطع نہیں ہو سکتے، اور بہت سے ممالک نے ان سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر دوحہ میں طالبان دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے کہا کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان پر ہونے والے اجلاس میں ہمارے کسی نمائندے کو شامل نہ کرنے سے اجلاس غیر مؤثر اور بے نتیجہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ دنیا کو ہماری بات سننی چاہیے، ہمارے جائز حقوق سے انکار کر کے، ہمیں افغانستان کے بارے میں ملاقاتوں میں مدعو نہ کر کے یا ہماری بات نہ سننے سے وہ نہ تو اس حقیقت کو بدل سکتے ہیں جو کہ امارت اسلامیہ افغانستان ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا حل تلاش کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینتونیو گوتریس نے طالبان کی مذاکرات میں شمولیت پر کہا کہ طالبان سے ملاقات مناسب وقت پر ہوگی، اور ابھی وہ مناسب وقت نہیں آیا۔ سوڈان کی فوج اور پیراملٹری فورسز ایک ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہو گئی ہیں۔ سوڈان کے آرمی چیف اور RSF کے کمانڈر کا 4 مئی سے 7 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوڈان کی فوج اور پیراملٹری فورسز ایک ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہو گئی ہیں۔ سوڈان کے آرمی چیف اور RSF کے کمانڈر کا 4 مئی سے 7 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان اور پیراملٹری سریع الحرکت فورسز کے کمانڈر جنرل محمد حمدان دقلو المعروف حمیدتی نے 4 مئی سے 7 روزہ جنگ بندی پر اصولی طور پر اتفاق کیا۔ اس حوالے سے پڑوسی ملک اور ماضی میں سوڈان کا حصہ رہنے والے جنوبی سوڈان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈانی آرمی چیف اور پیراملٹری فورسز کے سربراہ نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ جنوبی سوڈان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں سوڈان کے دونوں متحرک کمانڈروں میں جنگ بندی پر اتفاق رائے کی اطلاع دی ہے۔ بیان کے مطابق جنوبی سوڈان کے صدر سلفا کیئر نے فریقین میں طویل جنگ بندی اور امن مذاکرات کے لیے نمائندوں کو نامزد کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جبہ سے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں ایک ہفتے کی جنگ بندی 4 سے 11 مئی تک کی جائے گی۔ جنوبی سوڈان کی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ فریقین نے بات چیت کے لیے نمائندے مقرر کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ TNN TV کے نیوز اسٹوڈیوز کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔